اور بھائی جان السلام علیکم۔ اور تو آپ یہیں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں جلاوے میں رہتا رہتے ہوں۔ ہیں جلال آباد تو آپ کا نام کیا ہے؟ سب نام؟ ایم ڈی تسلیم۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کا نام مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ نبی کی ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، ان پانچوں چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے مطلب ضروری آپ نے ہے۔ کتابیں پڑھی ہیں کوئی، یا پھر آپ نے علماء سے سنا ہے اسلام کے بارے میں؟ ہم نے کتابیں پڑھی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے نبی ہونے سے پہلے منع کر دیں، ٹھیک ہے روک۔ یہ چینل کسی بھی مسلمان کے پرتی نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہاں کیول وہی اسلام دکھاتے ہیں جس کی ویاکھیا قرآن اور حدیث میں کی گئی ہے۔ ہم نہ تو کوئی بات جوڑتے ہیں اور نہ ہی کچھ چھپاتے ہیں۔ اگر کسی کو ہمارے کنٹینٹ سے آپتی ہے تو پہلے قرآن اور حدیث کو پڑھے، پھر ہم سے سوال کریں۔ جب مسجد کا فوٹو دکھا دیجیے، جب مسجد کے اندر آئے ہیں آج ہم، اور آج ہم بات کریں گے اندر کسی نہ کسی سے، جیسی بھی بات ہماری ہوتی ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ چلو چلتے ہیں اندر۔ اونچائی پہ بہت بنائی ہے یہ والی مسجد۔ تو بھائیو جیسے کہ ہم اوپر کو آ گئے ہیں، اور ہم ابھی دیکھتے ہیں کوئی ہمیں مسلمان بھائی ملتا ہے جس سے ہم کچھ بات کر رہے ہیں اپنی۔ تو کچھ بیٹھے تو ہیں، چلو چلتے ہیں بات کرتے ہیں۔ اور بھائی جان السلام علیکم۔ اور بھائی خیریت سے؟ تو آپ یہیں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں جلاوے میں رہتا ہوں۔ جلال آباد میں رہتے ہیں تو آپ کا نام کیا ہے؟ سب نام؟ ایم ڈی تسلیم۔ بھائی کا نام تسلیم ہے۔ تو بھائی جیسے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ظاہر سی بات، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ سے میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اس وجہ سے مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یا پھر آپ اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں، اسلام کی نالج، آپ کی جو اسلام کی تعلیم ہے اسے اچھا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے مسلمان ہیں؟ دیکھو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے کا نام مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مسلمان اس کا نام ہے جو نبی کا جو ارکان ہوتا ہے، یعنی کہ جو نبی کی ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، ان پانچوں چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اللہ کے اوپر یقین رکھنا، نبی کے اوپر یقین رکھنا، مرنے کے بعد جنت اور جہنم پر یقین رکھنا، فرشتوں پر یقین رکھنا، جینوں کے اوپر یقین رکھنا، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اس پر یقین رکھنا، یہ سارے چیز اسلام میں آتا ہے، یہ سب مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ سارے چیزوں پر اگر ہم عمل کریں گے، یقین رکھیں گے، ایمان لائیں گے، تبھی ہم مسلمان ہوں گے۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے نالج لی ہے، جو آپ نے یہ ابھی ہمیں بتایا ہے کہ جو بنیاد ہیں اور ارکان ہیں اسلام کے، یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ مطلب آپ نے کتابیں پڑھی ہیں کوئی، یا پھر آپ نے علماء سے سنا ہے اسلام کے بارے میں؟ ہم نے کتابیں پڑھی ہے۔ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، تو کون سی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ اس میں تعلیم الاسلام آتا ہے، اور عالمیت کورس میں بہت سارے کتابیں آتے ہیں، بہشت زبر ہوتا ہے، بہشت ثمر ہوتا ہے، فضائل اعمال ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کتاب ہیں جی جی۔ اس کے ذریعے سے۔ لیکن کتابیں جو ہوتی ہیں، جو کتابیں آپ نام بتا رہے ہو، تو اس کو اوتھینٹک نہیں مانا جاتا ہے، جب کیا نام ہے دعوت فیلڈ کے اندر مانا جاتا ہے۔ تو اسلام کی جو اوتھینٹک کتابیں، جو صحیح کتابیں ہیں، ان کا نام آپ جانتے ہو؟ قرآن مجید۔ قرآن کی کتاب سب سے اوپر کتاب قرآن مجید ہے، یہ بھائی آپ نے صحیح بتایا۔ لیکن جو حدیثوں کے معاملے میں جو کتاب ہے جو سب سے نمبر 1 پر آتی ہے، وہ کون سی کتاب آتی ہے؟ بخاری شریف۔ بالکل بھائی، بخاری شریف ہے۔ آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے؟ جی یہ آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے، تو بخاری شریف آپ نے پوری پڑھی ہے؟ جی۔ اچھا، تو میں بخاری سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاتے ہیں کہ دنیا کے وہ بہترین انسان ہیں، جی۔ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، اس کے بارے میں آپ نے بخاری میں کیا پڑھا؟ یعنی کہ اس کے بارے میں، مطلب اس کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے نبی ہونے سے پہلے چلو کٹ کے منع کر دیں، ٹھیک ہے روک۔ تو بھائیو جیسے کہ ہم نے ابھی بات کری تھی بھائی سے، تو وہ کیا ہوا کہ پیچھے کچھ آ گئے تھے، وہ مسجد کے ذمہ دار آدمی تھے، انہوں نے ہمارا کیمرہ آف کروا دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل بھی ویڈیو شوٹ نہیں کرنی ہے وہاں پر۔ تو اس لیے ہماری ان سے بات ہو نہیں پائی ان بھائی سے، اور پھر وہ بھائی بھی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ملے نہیں، وہ کہاں چلے گئے ہیں، تو اس لیے ہماری وہ بات ادھوری رہ گئی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم کسی اور بھائی سے بات کریں گے، ہاں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ویڈیو نہیں بنا سکتے، آپ باہر بنا سکتے ہیں، تو ہم باہر آ گئے ہیں پھر وہاں سے اتر کر۔ تو دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں کوئی آج بھائی ملتا ہے۔
तो भाई बने रहे, एक भाई आए हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम भाई। और भाई आप कहाँ से आए डासना हैं? डासना ये भाई डासना से आए, आपका नाम क्या है? गाजियाबाद शाहिद। शाहिद नाम है भाई आपका। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, तो सिर्फ हम इसी वजह से मुसलमान हैं कि मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, या फिर हमें इस्लाम की नॉलेज भी है, इस्लाम के बारे में पता है, या इस्लाम एक अच्छा दीन है इस वजह से इस्लाम में है? मतलब किस वजह से हम इस्लाम के अंदर, क्या वजह है हमारी इस्लाम में रहने की? इस्लाम एक अच्छा मजहब है भाई, और मतलब अच्छा मजहब है हमारा। एक 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम अच्छा मजहब है, इसलिए हम इस्लाम में पैदा हुए। जी जी। तो इस्लाम की तुमने नॉलेज भी ली है, कुछ पढ़ा है इस्लाम के बारे ना ऐसे कोई नॉलेज नहीं। में? अच्छा, इस्लाम के बारे में कुरान पढ़ा आपने? कुरान नहीं पढ़ा आपने, चलो कोई बात नहीं भाई, चलो ठीक है, अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। तो भाई ने अभी कुरान नहीं पढ़ा, तो इसलिए हमने फिर ज़्यादा बात भाई से नहीं करी है। तो ये आए थे यहाँ अपने इंजॉय करने के लिए, तो बने रहे। हो सकता है कोई भाई अगर मिले तो हमारी उससे बात बनेगी, ठीक है भाई? तो रहे हैं भाई हमारे कई, चलो आप बने रहे हमारे साथ, जो उनसे बात करते हैं। उधर भी आ रहे हैं, कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, हम डी के इस्लामिक न्यूज़ से आए हैं, तो कुछ बात करनी है आपसे। नहीं ना, अच्छा, तो भाई बात करने से इनकार कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा जिससे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी और भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हो आप? मैं तो खैर बदायूं जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा भाई, हम है ना डी के न्यूज़ से हैं, डी के इस्लामिक न्यूज़ से, तो हम लोगों से बातचीत करते हैं इस्लाम के बारे में। तो जैसे कि आप मैं वीडियोग्राफी नहीं कराता हूँ, खैर अच्छे भाई, कराता नहीं वीडियोग्राफी। अच्छा चलो मैं कोई, अहले सुन्नत से हूँ, अच्छा अहले सुन्नत से तो हम भी हैं, कह रहे हैं। वीडियोग्राफी नहीं कराता हूँ। चलो ठीक है, ये कह रहे वीडियो नहीं बनवाता हूँ मैं, वीडियो पे आने के लिए मना कर रहे थे भाई, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा एक आध थोड़ी देर और वेट करते हैं। तो भाइयों, जिससे भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई भाई बात करने के लिए राज़ी नहीं है। कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश करी है, और आप जानते हो कि यार इस मामले में ख़तरा भी है, तो ज़्यादा देर तो हम यहाँ टिक नहीं सकते, तो मैं सही बताएं तो थोड़ा ऐसा भी हिसाब है, थोड़ा भाई इंसान ही है, सबको अपनी जान प्यारी होती है, तो इसलिए चलो भाई फिर चलते हैं यहाँ से। इतने तो हम सोच रहे हैं कि उस बात को वहीं से शुरू कर देते हैं और बात कर लेते हैं। ये वही भाई हैं जो मैं मस्जिद में लेते हैं। तो भाई जैसे कि हमारी आपसे बात हुई थी, तो बात हमारी रुक गई थी, वो मस्जिद के अंदर, जब मस्जिद में हम गए थे, हैं कहाँ थे हम? मैं तो भूल भी गया कहाँ बात चल रही थी हमारी बात चल रही थी बुखारी की शरीफ को, यानी जो ऑथेंटिक हदीस है, उसमें हमारी बात चल रही थी। तो जो हमारी जो बुखारी की, मुस्लिम की और सियासत्ता की जो किताबें हैं, तो वो पढ़ाई जाती हैं हमारे मदरसों के अंदर या नहीं पढ़ाई जाती? पढ़ाई जाती है पढ़ाई जाती हैं। तो आपने बुखारी पढ़ी है? जी आपने बुखारी शरीफ पढ़ी है, तो बुखारी शरीफ के अलावा और भी कोई किताब पढ़ी है? जी। और कुरान पढ़ा है आपने तर्जुमे से? कुरान तर्जुमे से मतलब पूरे कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़े हैं, लेकिन कुरान मेन जो जितना होता है उतना पढ़ाते हैं। अच्छा, सूरह का कुछ पढ़ा है आपने कुरान तर्जुमे से? जैसे कि सूरह फातिहा तर्जुमे से पढ़ी है आपने? सूरह फातिहा पढ़ी है तर्जुमे से? तो सूरह फातिहा जरा बता सकते हो सूरह फातिहा तर्जुमे से, इसका तर्जुमा मुझे एक बार? सूरह फातिहा जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। तो इसका तर्जुमा मतलब? इसका तर्जुमा जो होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि ये पूरे सूरत में जैसे कि बताया गया है कि सीधे रास्ते पे चलना कैसा है। ये जी मैं बताता हूँ इसका तर्जुमा क्या है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। लेकिन जब हम मोहम्मद का तर्जुमा करते हैं, मोहम्मद हमारे आखिरी पैगंबर है, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, तो क्या होता है कि मोहम्मद का मतलब भी ये निकलता है कि वो शख्स जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती हो। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मोहम्मद जो नाम है वो एक सिरकाना नाम है, क्योंकि तारीफ के लायक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला कुरान की सबसे पहली आयत में ये कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। तो फिर मोहम्मद का मतलब कि वो कैसे हो सकता है कि वो शख्स जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है? तो तारीफ के लायक तो सिर्फ अल्लाह है। क्योंकि अल्लाह तो आगे भी है रब्बिल आलमीन, कि तमाम जहानों का रब कौन है? अल्लाह है नहीं? इसलिए तारीफ अल्लाह के लिए है, जो पूरे आलम को बनाया, पूरे दुनिया को बनाया है, इसलिए इसके अल्लाह की तारीफ इसमें बयान की। तमाम तारीफ के लायक अल्लाह है ना? हाँ, अल्लाह तो आप भी, इंसान की भी तारीफ होती है, जो अच्छे काम करते हैं उसकी भी तारीफ की जाती है। तो इसमें जो पूरे दुनिया को बनाया, अल्लाह ने बनाया है, उसकी तारीफ बोले।
तो उसकी तारीफ हो रही اور है देखो یہ نبی کا جو ایک کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کا یہ نام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ساتھ خود نبی کا نام جوڑ رکھا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر میں نے زمین و آسمان انسان جنات جتنے بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے نا یہ نبی کے صدقے میں پیدا کیا، اگر مجھے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں زمین کو بھی نہیں بناتا، آسمان کو بھی نہیں بناتا اور انسانوں کو بھی نہیں بناتا، اس لیے تعریف کے لائق صرف اللہ تو ہے، ہاں ہاں ہاں، لیکن اللہ کے خاص بندے وہ ہے، مطلب خاص نبی ہے وہ ہے، تو نبی بھی تعریف کے لائق ہے. مطلب عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اچھا، اس بات کو تو ہم مان رہے ہیں، لیکن نبی کے اوپر بھی ہمارا کیا بولتا ہے ایمان لانا ضروری ہے، یعنی کہ اس کے صدقے میں ہی ہمیں ایمان کی پہچان ہو. ہم مسلمان جو ہیں آج ہم ایمان والے ہیں نبی کی بدولت تو ہی ہے، جی جی ہمیں ایمان پہنچانے والا جو آج امتوں کے اندر جو ایمان ہے آج مسلمان جو ہے تو یہ نبی کے صدقے تو فلم میں ہم مسلمان ہیں. نہیں، اگر میرا سوال ہے نا یہ تھا جیسے کہ تمام تعریف کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف کے لائق اللہ ہے، لیکن محمد کا جو ترجمہ ہے نا اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص جس کی بہت زیادہ تعریف ہے، تعریف کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق محمد بھی ہے. تو اس میں تھوڑا ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ یہ سرکانہ نام ہے. چلو کوئی دقت نہیں، اگر بھائی کسی کو اس بارے میں نالج ہو تو ہمیں ہمارا نمبر چل رہا ہے، ہم سے بات ضرور کرے اور ہم سے کانٹیکٹ کرے. تو ٹھیک ہے، اب آگے پڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے، مالک کی یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے، یعنی انصاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور انصاف کرنے والا بھی ہے، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو رحیم ہے، جو رحم کرتا ہے وہ انصاف کیسے کر سکتا ہے، اور جو انصاف کرتا ہے وہ رحم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ دونوں خوبی اللہ میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو دیکھو الرحمن الرحیم یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر خواہشات کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو الرحم الراحمین ہے، یعنی کہ جیسے دیکھو انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے، اس پر رحم کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ چھوٹ پہلے دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیکھا جائے ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے کیا، ہم سے محبت نہیں کرتے کیا؟ ہمارے ماں باپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، جی جی، لیکن اگر ہم غلطی کریں گے، ماں باپ کے خلاف جائیں گے، ماں باپ کی بے حرمتی کریں گے، یعنی کہ ماں باپ کے خلاف جا کر کوئی کام کریں گے جو ماں باپ کو ناپسندگی ہو، تو کیا ماں باپ ہمیں گھر سے نہیں بھگائیں گے؟ کیا ماں باپ ہمیں نہیں مار سکتے ہیں؟ کیا ماں باپ ہمیں گالی نہیں دے سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. تو اسی طرح دیکھو پھر بھی اگر ہم غلطی کریں گے تو ماں باپ ہمیں جلدی معاف نہیں کرے گا، منتیں کروائے گی، اس کے بعد کئی بار حجتیں کروائے گی، منتیں کروائے گی، تب جا کر کہیں جا کر معاف کرے گی وہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے ماں جتنا تم سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اچھا، ویسے یہ لکھا کہاں ہے جو آپ کو بتا رہے ہو؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جیسے میں نے بھی سنا ہے 70 ماہ سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، لیکن یہ کون سی کتاب میں، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ذرا آپ کو نالج ہے اس بات کی یا نہیں؟ تو کوئی دقت نہیں بات. نہیں، میں ایک کتاب ہے جی مجھے بتائیے کتاب کا ذہن حدیث، میں نام یاد نہیں آ رہا ہے، حدیث کا نمبر. وہ ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میں پڑھا ہوں کتابوں میں اور یہ صحیح حدیث ہے. اگر اس کو تفصیلات کے ساتھ اگر دیکھا جائے، اگر اس کی نہیں، جیسا کہ اگر میں اس چیز کو چیک کرنا چاہوں تو کیسے چیک کروں گا؟ آپ کتابوں کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں. مجھے پوری کتاب پڑھنی پڑے گی. کون سی کتاب پڑھنی پڑے گی؟ دیکھو فضائل اعمال بھی ہے، فضائل اعمال. اس میں یہ جو فضائل اعمال ہوتا ہے یہ تبلیغی کے ذریعے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سارے چیز بھی دیا ہوا ہے، چلو یعنی کہ نبی کی قربانی، صحابہ کی قربانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنے محبت چلو کرتے ہیں، ٹھیک کتنا ہے. رحم کرنے والے ہیں. بخاری میں نہیں لکھا ہوا ہے، بخاری سیاست کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ. بخاری میں مین حدیث لکھا ہوا ہے، جیسے کہ دیکھو بخاری شریف کی پہلی حدیث یہ ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسے کہ ہمارا نیت جیسے ہوگا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر فیصلہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ناانصافی کرے گا. جس طرح کی دیکھو آج دنیا میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہے کہ نہیں، اور کسی کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے کوئی چیز بھی غائب نہیں، چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں اور جاننے والے. چلو ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ سے ابھی یہ سوال کرا تھا اس کا جواب تھوڑا میرے تک نہیں پہنچا. جیسے کہ جو رحم کرنے والا ہے وہ انصاف نہیں کرے گا، جو انصاف کرنے والا وہ رحم نہیں کرے گا. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جیسے مان لیجیے کورٹ میں جج ہے، جج کے پاس ایک وہ آتا ہے گنہگار، ٹھیک ہے. اب گنہگار جو ہے ہم سے معافی مانگ رہا ہے. جیسے مان لو مثال طور پر کسی بندے نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرا یا پھر چوری کری یا پھر کسی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، کسی کو مار دیا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جج سے کہ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آگے سے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، معاف کر دو، آپ کبھی نہیں کروں گا. اب جج اگر اسے معاف کر دے
کہ بھائی تجھے معاف کر دیا, آگے سے مت کریو. تو پھر اسے تو رحم ہو گیا, جج رحیم ہے, اس نے معاف کر دیا, لیکن اس نے انصاف نہیں کرا. سمجھ رہے ہو, اگر وہ انصاف کرے گا جج تو پھر اس کو مطلب کہ پھر اس پہ رحم نہیں کر سکتا, پھر ترس نہیں کھا سکتا اس کے اوپر. تو یہ دونوں خوبی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی رحم اسی کے اوپر کرتا ہے جو رحم کے قابل ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کو کرنے سے منع کیا, پھر بھی اس چیز کو اگر ہم کریں گے, مثال کے طور پہ جیسے آپ بولے کہ جو زنا کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رحم کرے گا؟ اس پہ مطلب ہر کسی پہ اللہ رحم نہیں کرتا. تو ہر کسی پہ اللہ رحم مطلب اللہ اسی پر رحم کرے گا نا جو رب چاہے زندگی گزارے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تم رب چاہے زندگی گزارو, یعنی میں جیسا چاہتا ہوں اگر تم ایسا زندگی گزارو گے, نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے, تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, اللہ ہی نے جنت کو بنایا ہے اور اللہ ہی نے جہنم کو بھی بنایا ہے. لیکن اللہ نے اس میں جانے کا راستہ بھی بتا دیا, اگر تم برے کام کرو گے تمہارے لیے, اچھے کام کرو گے تمہارے لیے. جیسے کہ آپ نے میرے کو بتایا, میرے کو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر آپ اچھے کام کرو گے, اللہ کی بات مانو گے, نبی کی بات مانو گے, تو اللہ اس کے لیے رحیم ہے. لیکن جو برے لوگ ہیں اس کے لیے رحیم نہیں ہے, نہیں اس کے لیے رحم نہیں ہے. تو کہنے مطلب یہ سب کے لیے رحم نہیں ہے, اچھے لوگوں کے لیے صرف رحیم ہے. ٹھیک ہے جی بھائی. تو ایک چیز اور آگے پڑھتے ہیں, اب آگے جگہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یا کا نعبد و یا کا نستعین, کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہو گیا یا کا نعبد و یا کا نستعین, کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب مدد تو ہم سب سے مانگتے ہیں, اب تیری عبادت کرتے ہیں, عبادت تو چلو خالی سم اللہ کی کر سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن مدد مانگنے کا چکر یہ ہے کہ مدد تو ہم بہت لوگوں سے مانگتے ہیں. اب زندگی کے سفر میں ہم جی رہے ہیں تو موت تک پتہ نہیں بہت لوگوں سے مدد مانگنی پڑ سکتی ہے ہمیں ہر معاملے میں. تو اس کا کیا, یہ تھوڑا اس کے اوپر کہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کا مطلب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم جیسے کہ یہ ایک عارضی طور ہوتا ہے, جیسے کہ مجھے 2000 روپے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس سے ہم لے سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے بھی ادھار لیا دیا, یہ سب لین دین ہے. یہ مدد وہ اس میں شرکانہ الفاظ نہیں ہوتا ہے کہ تو وہ مدد مانگنا کون سی مدد؟ جیسے کہ دیکھو ہم جیسے آپ سے 2000 روپے مثال کے طور پر مانگے, مدد لیا آپ سے, لیکن ہم آپ کے اوپر وہ اعتبار نہیں کر پا رہے, جو کہ تو ہمیں بھی پتہ ہے آپ جو مجھے 2000 روپے دے رہے ہو نا, مطلب آپ بھی کسی کے محتاج ہے. ہم آپ کو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آپ ہی پیسے میں دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے. آپ کے پاس ہے تو آپ دیں گے, نہیں تو نہیں دیں گے. نہیں, جیسے وہ مدد کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے, کون سی مدد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ جو مدد کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے اس میں مطلب یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ مطلب جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جیسے ابھی پڑھے نا, ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اس میں وہ الفاظ ہونا چاہیے. مطلب مدد کا مطلب اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ تم مدد مانگ رہے ہو تو صرف اسی سے مانگ رہے ہو. اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ تم کسی سے لین دین نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ 10 روپے 20 روپے 5 روپے یا میں کسی بھی طرح کا جو مدد ہے, جو مدد آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ مدد مانگنے میں شرک نہیں ہے. اور اس مدد میں شرک ہے, جیسے کہ ایک مدد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہا ہے, ایک مثال کے طور پر اگر ہم کسی پیر کے پاس جائیں گے, کسی درگاہ کے پاس جائیں گے, کہیں اور جائیں گے, وہاں جا کر مانگیں گے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے. ایسی مدد مانگنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. اچھا, اور یہ مدد تو مانگ سکتے, یہ آگے مطلب بڑھتے ہیں. جو بھی ہم مدد کر رہے ہیں یہ تو آپ نے بات کر لی کہ مدد کا مطلب ہو گیا کہ جیسے کسی اپنے بچے کے لیے مدد مانگنے ہیں یا مطلب کوئی اور ایسی چیز مانگنا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اور ہم غیر اللہ سے مانگ رہے غیر ہیں, اللہ سے مانگنا, وہ غلط. یہ غلط ہے. اس کے بعد ہے عید الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس کا مطلب ہو گیا اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, عید الصراط المستقیم, اور یعنی ہم ہر نماز میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھے راستے پر چلا کا مطلب کیا, ہم غلط راستے پر ہیں؟ کیونکہ جو انسان غلط راستے پر ہوتا ہے وہی کہتا ہے سیدھے راستے پر چلا, اور واقعی ہم سیدھے راستے پر ہیں تو پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت کیا اللہ سے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو کیا اور نماز تو قیامت تک مطلب کہ موت تک پڑھنی ہے, تو یعنی موت کے بعد بھی ہم سیدھے راستے پر نہیں پہنچے ہیں, یعنی موت کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں موت کے وقت بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو سیدھے راستے پر ابھی تو کوئی نہیں ہے اس ٹائم, کیا نماز تو ہر مسلمان پڑھتا ہے. دیکھو انسان جو ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے کوئی بھی انسان ہو, انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا کرنے کے خامی پیدا کیا ہے. نبیوں سے بھی کبھی خطا ہوئی, جیسے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا, وہ بھی حالانکہ انسان تھے, ویسے نبی تو اللہ کے معصوم بندے, ان سے غلطیاں نہیں ہوتے ہیں, لیکن عبرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی کبھی ایک مرتبہ غلطی کروایا. اور انسان جو ہے نا یہ خطا کا پتلا ہے, ان سے خطا ہوتی ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم ہر نماز کے بعد مانگ رہے ہیں, ہر نماز میں اس دعا مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا,
کیونکہ ہم جو انسان ہیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، اگر کہیں راستے میں چل رہے ہیں بہت سارے جو گناہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہو جاتا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بازاروں میں جانے سے منع کیا. بازاروں میں یعنی جہاں بھیڑ ہو، بہت سارے ایسی چیز ہے جہاں میں جانے سے مطلب یہ غلط راستہ ہے. گالی دینا، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ سب غلط راستہ ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی لیے ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تاکہ ہم ان غلط کاموں سے، جو ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی ہم جھوٹ بات کر رہے ہیں، کسی ساتھی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اپنے رشتہ دار سے ہم قطع رحمی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، جیسے میں یہ سوچ رہا تھا، جیسے راستہ جو ہوتا ہے نا، جیسے مان لو کہ کوئی آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے، یا اسے راستہ کا مطلب یہ راستہ نہیں ہے. اچھا، یہ راستہ نہیں ہے. راستہ کا مطلب یہ چلنے کا مراد راستہ نہیں ہے. راستہ کا مطلب یہی نہیں ہے. راستہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی کا جو راستہ ہے، زندگی کا جو راستہ موڑ پر چل رہے ہیں، یہ مطلب ہم گالی دینا، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، غیبت کرنا، یہ سب راستے میں شمار ہے. مطلب یہ راستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو راستے چل رہے ہیں یہ مراد ہے. یہاں وہ راستہ مراد نہیں ہے. اچھا، تو وہ راستہ زندگی کا راستہ. تو زندگی کا جو راستہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا جائے، اس کا مطلب یہ کہ ہم غلط راستے پر ہیں. نہیں، جب مطلب ہم غلط ہوں گے تبھی تو ہم کہیں گے سیدھے راستے. جب ہم واقعی سیدھے راستے پر ہیں تو پھر ہم یہ کیوں کہیں گے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا جائے؟ ہم تو سیدھے راستے پر ہی ہیں. اچھا آپ بتائیے، ابھی جو سیدھے راستے پہ میں جیسے بتایا نا، مطلب ہر انسان ایک خطا کا پتلا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. اچھا، کوئی انسان جو غلط کام کرتا ہے تو اس لیے اپنی غلطی کی توبہ کے لیے اللہ سے نماز میں کہتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو یعنی خطا کی معافی مانگنا الگ میٹر ہے. جہاں تک میرے کو لگتا ہے یہ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم زندگی کا جو ہمارا راستہ ہے، زندگی کا ہمارا راستہ ہے، تو ہم جو گناہ گار ہیں، اب یہ کہنا چاہوں گا ہم گناہ گار ہیں، تو اس لیے ہم بار بار اللہ سے ہر نماز میں بولتے ہیں کہ ہمیں، تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سیدھے راستے کا مطلب ہوگا جیسے ہم زندگی جو جی رہے ہیں تو ہم غلط طریقے پر زندگی جی رہے ہیں، تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلے، یعنی اچھی راستے کی زندگی، مطلب اچھی زندگی ہمیں عطا فرما، یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موت تک تو یہ نماز پڑھ رہی ہے، تو موت تک ہم غلط ہی غلط ہیں، مطلب صحیح ہوئے ہی نہیں موت تک. کیا تو موت تک بھی ہم صحیح نہیں ہو سکتے. یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، ہم جو چلے، انسان ایک خطا کا پتلا ہے. جیسے ہم سے بار بار غلطی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار معاف کر. نبی بھی نماز پڑھتے تھے تو کیا، تو پھر نبی بھی کہتے تھے ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو کیا نبی بھی سیدھے راستے پر نہیں تھے؟ دیکھو، نبی کا یہ کہنا تھا، جب اللہ کے نبی سے جب کسی صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے نبی آپ نمازوں میں اتنے کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے جتنے بھی اگلے پچھلے گناہ اگر ہوں گے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہ سے پاک کر دیا ہے، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر کے لیے بھی ہم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں ایسا رکھا ہے، یعنی ہمیں گناہ سے پاک بھی کر دیا، تو بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. چلو، جیسے بھی آپ نے جواب دیا اپنے حساب سے دیا صحیح، لیکن میں تو پھر بھی لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ یار کہ سیدھے راستے پہ چلا تو کا مطلب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم غلط راستے پر ہیں، تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دے گا. کیونکہ جس بندے کو راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے وہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یار مجھے راستہ بتاؤ، یا پھر جو بندہ صحیح راستے پر نہیں ہوگا وہی کہے گا کہ بھائی، یا جسے ڈاؤٹ ہوگا وہی پوچھے گا کہ وہی کہے گا کہ میں سیدھے راستے پہ چلا. تو مجھے جو احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے غلطی کا پتلا ہے، بے شک غلطی کا پتلا ہے. لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، غلط کام ہوتا ہے، سب سے ہوتا ہے. بھائی نے جسے بتایا، بھائی نے بھی صحیح بتایا کہ غلط کام ہوتا ہے. لیکن راستے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم موت تک یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو اور جو اچھا انسان ہے وہ بھی یہی والی بات کہہ رہا، برا انسان ہے وہ بھی یہی والی بات کہہ رہا. تو اس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے، سب یہ مان چکے ہیں اپنے اندر کہ ہم اچھے نہیں ہیں، اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں اچھا بنا. یہ جہاں تک میرے لگتا ہے نا، یہی مطلب نکلا. تو بھائی بہت اچھا ہوا آپ سے بات کرے، بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے بھائی، وہاں تمہاری بات نہیں ہو پائی، یہاں ہو گئی. تو ٹھیک ہے بھائی. آپ کہاں سے آئے تھے ویسے؟ جلاوا سے آئے تھے. تو بھائی چلو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، اپنے پریوار کا خیال رکھیں. جے ہند، جے انسانیت بھائی.